السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت میں بے نمازیوں کے مقدمات۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے بلائے جائیں گے، ان سے نمازوں کی بابت پوچھا جائے گا۔ وہ طرح طرح کے عذر اور بہانہ کریں گے۔ بادشاہ اور اہل ریاست اور نواب وغیرہ کہیں گے کہ ملکی انتظام وغیرہ کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بے نمازوں سے فرمائے گا کہ دیکھو ہم نے ان کو کتنی بڑی سلطنت دی تھی، مگر یہ نماز سے غافل نہ ہوئے۔ اے نافرمانو، تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تھی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ پھر بعض لوگ بیماری کا بہانہ کریں گے اور مقابلہ میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بیماری کی تکلیف ان کو زیادہ تھی تم کو، مگر یہ اتنی سخت اور لمبی بیماری میں ہم کو نہ بھولے، یہاں تک کہ اشاروں سے نماز پڑھتے رہے۔ اے فرشتوں، ان نافرمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اولاد والے بہانہ کریں گے کہ ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولاد دی تھی اور ان کو ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا غم دیا تھا اور بہت دنوں تک ان کو رلایا تھا، مگر یہ نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح عورتیں حیلہ بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بے نمازی عورتوں، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا اس کا شوہر؟ فرعون زیادہ ظالم تھا۔ اس ہماری پیاری بندی نے اس کے سب ظلم ستم سہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابند رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرضے کی اسی طرح سب بے نماز مرد اور عورتیں مقدمہ ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا ما سلککم فی سقر، یعنی اے لوگو، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہر آدمی پر 5 سختیاں آئیں گی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی پر یہ 5 گھاٹیاں اور سختیاں ضرور آئیں گی۔ ایک موت کی سختی، دوسری قبر کی سختی، تیسری قیامت کے میدان کی سختی، چوتھے پل صراط پر سے گزرنے کی سختی، 5ویں جنت میں جانے سے پہلے حساب کتاب کی سختی۔ بس جو مرد یا عورت دنیا میں 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتی رہیں گے، ان کو ان 5 سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سبحان اللہ! نماز کیسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ڈرا دھمکا کر یا کچھ لالچ دے کر پڑھوائیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے۔ نماز کو دین سے ایسا تعلق ہے کہ جیسا کہ سر کو تمام بدن سے، کہ سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردہ اور بے جان ہے۔ اے عزیزو، ہر طرح سے فرض ہے تم پر نماز، چاہیے پڑھتے رہیں چھوٹے بڑے گھر گھر نماز ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز، تندرستی ہو یا بیماری، وطن ہو یا سفر، گر ناممکن ہو اترنا پڑھ سواری پر نماز، یا نہ ہو پانی میسر یا کرے پانی ضرر، پڑھ تیمم سے برابر ہو کہ تو بے ڈر نماز۔ بے نمازوں سے کوئی پوچھے گا کتابیں کس کے ہو، پیشوا تو جتنے تھے پڑھتے تھے افزوں تر نماز، پیشواؤں کے طریقے ہی پہ چلنا چاہیے، پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ پیر پیغمبر نماز، پڑھتی بی بی فاطمہ، پڑھتے حسن، پڑھتے حسین، پڑھتے تھے صدیق و فاروق و بنی حیدر نماز۔ ان اماموں کے اگر قدموں پہ رکھو گے قدم، ہو کے شاف حشر میں دکھلائے گی جو ہر نماز۔
دن رات میں 17 فرض کیوں مقرر ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم عاجز بندوں پر دن رات 17 رکعت فرض مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں یہ حکمت ہے کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت دن میں 4 فرض ظہر کے وقت اور 4 فرض ظہر کے وقت، 4 فرض ظہر کے وقت اور 4 فرض ظہر کے وقت اور 4 فرض عصر کے وقت ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے وہ چاہے جنت داخل ہو جائے۔ رات میں 3 فرض مغرب کے بعد اور 4 فرض عشاء کے وقت جو ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7ویں دروازے دوزخ کے بند کر دے گا۔ اور 2 فرض فجر کے وقت ہیں، نہ وہ دن میں ہیں اور نہ رات میں، جو شخص ان کو ہمیشہ وقت پہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن رات کے گناہ معاف کر دے گا۔ محسن اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابوں سے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے صاف پانی کی نہر بہتی ہے اور وہ گھر والا دن رات میں 5 دفعہ اس میں غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہے گا؟ صحابوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا بس اسی طرح جو مرد یا عورت 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھتا رہے گا اس پر گناہ کا میل نہ رہے گا۔ خوب یاد رکھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ مولا میں اور بند میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یوں سمجھ دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں۔ حمد و ثنا درود و قرات دعا و سلام ہے جمع ہر طرح کا وظیفہ نماز میں۔ گر قبر کے اندھیرے سے ڈر ہے تو پڑھے نماز، ہر ظلمت و لحد کا اجالا نماز میں۔ نرمی سے کرتا ہے ملک الموت قبض جاں، سختی موت کا ہے بچاوا نماز میں۔ یہ قبر میں انیس یا محشر میں ہو شفیع، عقبیٰ کی راحتیں ہیں سرایا نماز میں۔ سنتوں کے پڑھنے کا ثواب، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت دن رات میں 5 وقت یہ 32 رکعتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا اور اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گا۔ دن رات میں 17 فرض اور عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر واجب اور سنت مؤکدہ ہے۔ 2 سنت صبح کو فرضوں سے پہلے، 4 سنت ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد اور 2 مغرب کے فرضوں کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں بعد۔ ان 12 سنتوں کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہو اور سنتیں نہ پڑھتا ہو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جو شخص ان 12 سنتوں کو نہ پڑھے وہ قیامت کے روز میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ جو شخص 12 سنتوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت دلواؤں گا۔ بس جو شخص مرد ہو یا عورت ان 32 رکعتوں کے علاوہ نفل نمازیں جتنی بھی پڑھے، جیسے تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ، اس کو بے شمار ثواب ملے گا۔ دم میں جب تک دم رہے پڑھ تو نماز، تاکہ تجھ کو دوست رکھے او بے نیاز۔ ہے نمازی کا بہت رتبہ بلند، حق تعالیٰ کو نمازی ہے پسند۔ ہے نمازی کی بہت عزت بڑی، یاد میں رہتا ہے حق کی ہر گھڑی۔ ہے نمازی کا بہت اعلیٰ مقام، رحمت حق ہے نمازی پر مدام۔ بے نمازی کو نہ جانو دیندار، پیر ہو یا ہو مرید نہ بیکار۔ تھے نمازی جتنے بھی تھے انبیاء، بے نمازی اولیاء میں کون تھا؟ عاقبت ہے بے نمازی کی تباہ، حشر میں ہوئے گا اس کا روح سیاہ۔ مومنو دل کو کرو صوم و صلات اور چھوڑو دنیا کی ساری واہیات۔ قرآن کو بھلا دینے کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسا اجڑا ہوا گھر، اور جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا، یہ بھی ایک طرح کا بھلا دینا ہے۔